اسی رات ایک بار پھر فہد صاحب نے آرزو بیگم سے تصویر کی بابت پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، لڑکا تو پسند ہے نا اسے؟ اس بات پر انہوں نے ایک طویل سانس لی اور بولی، بھائی ابھی تک تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ لڑکے کے ابا مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ایک بات کہوں؟ ہاں ضرور۔ آپ ان کو منع کر دیں تو بہتر ہے۔ اس بات پر وہ قدرے غصے میں آ گئے۔ کمال کرتی ہو تم، میں تقریباً حامی بھر چکا ہوں اور لڑکا اچھا ہے، اتنا خاندانی اور پڑھا لکھا شریف لڑکا کہیں نہیں ملے گا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر کیا کر سکتی ہوں، میں نے ابھی تک پوچھا نہیں ہے، آرزو بیگم نے بات گھماتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کی باتیں سن چکی تھیں۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش رہے، قدرے توقف کے بعد بولے، ٹھیک ہے بیگم، تم معلوم کرو، ہم ایک آدھ دن میں ان کو جواب دے دیں گے، ایسے خاندانی لڑکے روز نہیں ملتے۔ آرزو بیگم نے طویل سانس لی اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ ہانیہ کا دل بھر آیا تھا کیونکہ اس نے ماں باپ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، کیونکہ وہ ماں باپ کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی اور مزمل کے بغیر رہنے کا تصور اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی، آنسوؤں سے تکیہ گیلا ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ منہ دھونے کے ارادے سے اٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بازو پر لگایا ہی تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑی، کیونکہ وہ تعویذ غائب تھا۔ تعویذ کی غیر موجودگی پاشا کے کہنے کے مطابق اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا ذکر وہ اپنی والدہ سے کرے، پھر سوچا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ نہ جانے وہ تعویذ کہاں چلا گیا تھا، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو کہیں اتارا بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کہاں گیا؟ انہی خیالات میں مگن وہ بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ خواب ہی تھا جس میں اس نے اپنے آپ کو ایک نہایت ہی خوبصورت باغ میں پایا تھا۔ باغ چاروں طرف سے ہرا بھرا، دیدہ زیب خوبصورت پھولوں سے بھرا تھا۔ پھولوں کو دیکھ کر وہ خوش ہی ہو گئی۔ ایک نہایت ہی فرحت بخش احساس وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا لباس بھی بدل چکا ہے۔ اپنے لباس کو دیکھ کر ہالی ووڈ کی مووی سنڈریلا یاد آ گئی، جس میں اس نے بالکل ہی ایسا ہی سفید رنگ کا فراق پہن رکھا تھا۔ اچانک اس کی نظر آسمان کی جانب اٹھی۔ آسمان تو اسے بالکل ہی نظر نہ آیا، بس ایک دھند تھی جو اسے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھند عنابی رنگ کی تھی۔ اچانک اس نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ نوارد جیسے ہی قریب آیا، اس کو دیکھ کر وہ چونک گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، مزمل تھا۔ اس نے دیکھا کہ مزمل نے سفید رنگ کا کرتا زیب تن کر رکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا، ہاں۔ کیوں، کیا تمہیں توقع نہیں تھی؟ نہیں، لیکن ہم ہیں کہاں؟ ہانیہ نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ محبت کی جنت میں، جہاں صرف ہم اور تم ہوں گے، بس۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر مخمور لہجے میں بولا۔ مزمل کو اتنے قریب دیکھ کر ہانیہ ڈر سی گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، اس کی غزالی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ مجھ سے ڈرو مت، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مزمل اس کو گلے سے لگانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ شادی سے پہلے سب گناہ ہے مزمل، اس نے کمزور سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس کو بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ محبت کوئی جرم نہیں، اس نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کچھ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ دوسرے ہی لمحے ایک تیز قسم غراہٹ کی آواز اس نے سنی تھی۔ یہ آواز وہ جانتی تھی، یہ آواز کسی بلے کی تھی۔ غراہٹ سنتے ہی وہ دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہانیہ نے اپنے سامنے اسی سیاہ پوش کو دیکھا جس نے آج بھی حسب معمول اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ مزمل نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری موت، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہانیہ سے دور رہو۔ آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ یہ سارا منظر بڑی ہی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں دور رہوں ہانیہ سے؟ مزمل نے قدرے غصے سے کہا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی بات سن کر مزمل سوچ میں پڑ گیا۔ ہانیہ اپنی جگہ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اچانک مزمل نے کچھ سوچ کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ کا پکڑنا ہی تھا کہ مزمل کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ دوسرے ہی پل وہ اڑتا ہوا گرا۔ اس کا سر ایک پیڑ سے ٹکرایا۔ ہانیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔
وہ مزمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ سیاہ پوش فاتحانہ انداز میں ہانیہ کی طرف بڑھا اور لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ گرفت بہت زیادہ سخت تھی۔ ایک بار پھر ہانیہ کے حلق سے چیخ نکلی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی، تو گویا یہ سب خواب تھا، ایک بھیانک خواب جو کہ بالکل سچ کے قریب تر لگ رہا تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا، سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ وہ چند لمحات تک سر پکڑے بیٹھی رہی تھی۔ تعویذ کے غائب ہو جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خواب میں آ کر اپنی جھلک دکھائی تھی، جو کہ اسے ہمیشہ بارشوں میں دکھا کرتا تھا، وہی سیاہ پوش جو کہ اس کے خوف کا سبب تھا۔ حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو اس نے بوتل سے منہ لگا کر پانی پیا۔ اس کا دماغ مسلسل اسی سیاہ پوش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر وہ سیاہ پوش کون تھا؟ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ اس نے سوچا کہ اپنے والدین کو بتا دے۔ اچانک اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ دوسرے ہی پل وہ چونک گئی۔ کلائی بالکل اسی جگہ سے سرخ ہو رہی تھی جہاں سے اس سیاہ پوش نے پکڑی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے ہلکی سی غراہٹ کی آواز سنی۔ یہ آواز اس کے لیے انجانی نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود لرزائے براندام ہو گیا۔ کیا اس کے ساتھ وہی سب پھر شروع ہونے والا تھا؟ عادل ان چمکتے ہوئے سایوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ریڈیم چمک رہا ہو۔ واقعی یوں لگ رہا تھا کہ وہ چمکدار انسانی سائے رقص کر رہے ہوں۔ وہ سائے تعداد میں 4 تھے۔ عادل سمیت سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ روحان کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ چمکدار سائے ایک جگہ ایک دائرے کی شکل میں گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب بول روحان، کیا کہتے ہو؟ پروفیسر ابدال کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھ رہا ہوں سر۔ یہ کہہ کر وہ جھٹ سے اٹھا اور صحن کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بے وقوف لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ ان چمکدار سایوں سے ملنے۔ روحان پروفیسر کی طرف دیکھ کر حقارت آمیز انداز میں مسکرایا اور سایوں کی طرف بڑھ گیا۔ سب طالب علموں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں روحان کی ذات مزمل کو پر اسرار معلوم ہو رہی تھی۔ یا تو یہ پاگل ہے یا پھر بہت دلیر، مزمل بڑبڑایا۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ روحان اسی جگہ کھڑا تھا جہاں وہ سایہ لہرا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی روحان نے ان سایوں پر جست لگائی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ سائے یوں بھاگنے لگے جیسے ان کے پیچھے کوئی لگا ہو۔ وہ سائے پھر ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ چند لمحات کے بعد وہاں کچھ نہیں تھا۔ روحان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کھیل تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ روحان ان کے قریب آ کر بولا۔ سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، خاص طور پر پروفیسر ابدال۔ یار تجھے ڈر نہیں لگا؟ عادل نے کہا۔ اس کی بات پر روحان ہنس پڑا اور پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، جس دن میں ڈر گیا سمجھ لو مر گیا، ڈر میری موت ہے۔ اس کی بات پر پروفیسر ابدال اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی آتش زادہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رات والا خواب ہانیہ کے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ ہانیہ اس کو خواب سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا، کیونکہ اس کی کلائی بھی سرخ ہو چکی تھی۔ چنانچہ سوچتے سوچتے اس کو کافی دیر بعد نیند آئی اور صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سر پر اپنی امی کو سوار پایا تھا۔ کیا بات ہے، تم ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی کہ اٹھانے پر بھی نہ اٹھی؟ یونیورسٹی کا وقت بھی نکل گیا۔ وہ امی رات، وہ گڑبڑا گئی۔ آرزو بیگم بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان نظروں میں تجسس تھا۔ اس طرح پرتجسس نگاہوں سے دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو گئی۔ پھر قدرے جھینپ کر بولی، وہ امی رات دیر سے آنکھ لگی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم کتنا بھی دیر سے سو جاؤ مگر یونیورسٹی کبھی مس نہیں کرتی۔ آج پورے 2 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی بات پر ہانیہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ہانیہ، تمہارے دل میں جو بھی ہے تم صاف بتا سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی بات پر ہانیہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مزمل کے بارے میں انہیں بتائے یا نہیں، مگر وہ اس کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی بیٹا، ناشتہ کر لو اور سامنے والے گھر میں چلی جاؤ، وہاں ظہر میں قرآن خوانی ہے۔
اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے انداز میں خفگی نمایاں تھی۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خیر وہ تیار ہو کر قرآن خوانی میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دروازے کی بیل بجی۔ آرزو بیگم نے دروازہ کھولا تو ناز دکھائی دی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کو راستہ دیا۔ آنٹی ایک کام سے آئے ہیں ہم، ناز نے کہا۔ ہاں ضرور، تم روم میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ناز بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آرزو بیگم کولڈ ڈرنک کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم گرمی سے آئی ہو نا اس لیے۔ آنٹی ہانیہ کہاں ہے؟ آج بھی وہ نہیں آئی۔ قرآن خوانی میں گئی ہے۔ آنٹی آپ سے بات کرنی تھی، ناز نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا۔ ان کا لہجہ کافی نرم تھا۔ ناز چند لمحات تک سوچتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آرزو بیگم خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں ہانیہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو میں سمجھ گئی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسے ایک لڑکا پسند ہے جس کا نام مزمل ہے۔ اس کی بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ سر ہلا کر بولی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا آنٹی؟ اس کی بات سن کر وہ جواباً مسکرائیں اور بولی، میں ایک ماں ہوں اور ہر ماں ہر بات کو بھانپ لیتی ہے۔ ویسے بھی اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا اور اس نے ابھی تک ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، اور اس کے ابو چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو۔ آنٹی مزمل بہت اچھا لڑکا ہے، اپنی ہانیہ کو بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ خاندانی لوگ ہیں، گھر میں ایک ماں ہے اور بس۔ آرزو بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ غالباً وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اس کو کیا جواب دے۔ ان کو خاموش دیکھ کر ناز نے کہا، آنٹی میں اس کی تصویر بھی لائی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے موبائل آرزو بیگم کے سامنے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے والد کی دکھائی ہوئی تصویر سے موازنہ کیا جاتا تو وہ تصویر اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ لڑکا تو اچھا ہے آنٹی، آپ اس سے ملیں گی تو آپ بھی اس کی گرویدہ ہو جائیں گی۔ بہت با اخلاق اور اچھا ہے، گارنٹی ہے میری۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارے انکل کا ہے اور انہوں نے غیر رسمی طور پر ہاں کر دی ہے۔ اب اگر میں کچھ کروں گی تو وہ برا مان جائیں گے۔ آنٹی پلیز، والدین کے لیے اولاد کی خوشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک دفعہ انکل سے بات تو کریں۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں ان سے بات کرنے کی، آرزو بیگم نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ آنٹی۔ ناز کی محنت اور بھاگ دوڑ کا کچھ تو فائدہ ہی ہوا تھا۔ پھر ناز تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ آرزو بیگم نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بچی کی خوشیوں کی خاطر فہد صاحب سے ضرور بات کریں گی۔ رات ہوئی جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ منع کر دیا آپ کی بیٹی نے۔ منع کر دیا؟ مگر کیوں؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کو لڑکا پسند نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ کیا تمہیں بھی پسند نہیں آیا؟ نہیں، لڑکا تو اچھا ہے اور مجھے پسند ہے۔ پھر وجہ کیا ہے اس کے منع کرنے کی؟ کیا کوئی اور پسند ہے اسے؟ اس کی بات پر انہوں نے طویل سانس لیں اور پھر بولی، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ وہ لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، شاید دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فہد صاحب سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کا چہرہ ان کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ انہیں اپنی بیوی کی بات پر کافی صدمہ ہوا ہے۔ میں ان کو ہاں کر چکا ہوں اور بڑا مان تھا مجھے اپنی بچی پر کہ وہ اپنے باپ کی پسند کو سر تسلیم کرے گی۔ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ دکھی لہجے میں بولے۔ ان کا چہرہ اور ان کا دکھ، آرزو بیگم خاموش رہی تھیں اور پھر چند لمحات کے توقف کے بعد بولی، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ہاں اس کو مناؤ اور بتاؤ کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہوتے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر ہانیہ اور آرزو بیگم تھے۔ فہد صاحب بغیر ناشتہ کیے ہی دفتر چلے گئے تھے۔ جب ہانیہ نے اپنے ابو کے یہ الفاظ سنے تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ابو کو برا لگا؟ ہاں یہ اچھی بات نہیں ہے ہانیہ، تم کم از کم مجھے بتا دیتی کہ کوئی لڑکا پسند ہے۔ بتانا چاہتی تھی امی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تو میں تمہارے ابو سے رشتے کی بات ہی نہ کرتی۔ یہ سن کر ہانیہ نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولی، امی ابو کو ناراض کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابو کی مرضی سے ہی میں شادی کروں گی۔ آپ ان کو دفتر میں فون کر کے بتا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
آرزو بیگم اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اپنی بیٹی کے لہجے میں نمی انہوں نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ ہانیہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی، کیونکہ اس کی تنہائیوں کا واحد رازدار اس کا کمرہ تھا جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک نہایت ہی فرحت بخش خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ خوشبو اس قدر دل فریب تھی کہ اس پر سحر انگیز کیفیت طاری ہو گئی۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اچانک اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا خوفناک بلّا تھا جو کہ بڑے ہی مزے سے بیڈ پر بیٹھا اپنے دونوں اگلے پاؤں اطمینان سے چاٹ رہا تھا۔ اس کی روشن اور سرخ آنکھیں ہانیہ پر تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی۔ ہانیہ چلانا چاہتی تھی لیکن چلا نہ پائی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس کے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو کہ حرکت کر سکتی تھیں۔ وہ بلّا بڑے ہی سکون سے بیڈ سے اترا اور ہانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں کہیں سے بھی جلدی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ ہانیہ کے پیروں کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ہانیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکے، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ بلّا اس کے پیروں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ ہانیہ کا خوف سے برا حال تھا۔ اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی جس سے ہانیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ بلّا بڑی ہی عقیدت اور محبت سے اس کے دونوں پیروں کو چاٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پیر ہی بلے کی مرغوب ترین غذا ہوں۔ ہانیہ نے چلانا چاہا، پھر اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی اور پھر جیسے اس کا وجود اندیکھی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آنے پر اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر پایا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد اپنے امی ابو کو پایا۔ دونوں بڑی ہی تشویش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا تم؟ بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ آرزو بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی امی کی بات سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ بلّا اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ اس نے اس کی بابت بتانا ہی چاہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ہلکی سی غراہٹ کی آواز گونجی جو کہ بلے کی ہی تھی۔ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی بلّا یا بلی نظر نہیں آئی۔ یوں لگا جیسے اس غراہٹ میں تنبیہ پوشیدہ ہو۔ اس کے ابو اس کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کے والد نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں ابو، بس چکر آ گیا تھا، اس نے بات بناتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ آرزو بیگم نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس چکر آ گیا تھا۔ دیکھو میری بچی، ہم نے تمہارے لیے جو لڑکا پسند کیا ہے وہ اچھا ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہوتے، اس کے ابو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شاید فہد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کی پسند کے برخلاف رشتہ طے کیا ہے، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابو کی بات سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ قدرے توقف کے بعد بولی، ابو مجھے احساس ہے اور مجھے انکار نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے ابو خوش ہو گئے۔ وہ فوراً ہی آرزو بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھا بیگم، میں نے کہا تھا نا، میری بچی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ آرزو بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ یک ٹک ہانیہ کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید اس چہرے میں ہانیہ کی کیفیت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ آرزو بیگم نے فوراً ہی پوچھا۔ وہ امی کہیں گر گیا، ہانیہ نے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سچ بولو ہانیہ، تمہاری بے ہوشی کی وجہ کہیں وہ سیاہ پوش تو نہیں؟ اس کی امی نے اس کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے سر جھکا لیا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ سیاہ پوش نہیں، وہ بلّا تھا جو کہ میرے پیر چاٹ رہا تھا۔ اگر وہ بتاتی تو لازمی ان کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ تمہاری خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ وہ سیاہ پوش دوبارہ نظر آیا تھا۔ اب کی بار ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کی والدہ چونک گئی اور فوراً ہی فہد صاحب کو مخاطب کیا۔ آپ جائیں اور اپنے دوست کو فوراً ہی بلا لیں۔ ٹھیک ہے میں بلا لیتا ہوں، لیکن کل اتوار ہے اور لڑکے والے آ رہے ہیں، فہد صاحب نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوگا، آپ اس کو کال تو کریں۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد آرزو بیگم نے ٹھنڈی سانس لی اور ہانیہ کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگیں۔
لیکن ہانیہ کا دل و دماغ تو اس بلے پر ہی اٹکا ہوا تھا جو کہ اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہانیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ اس سے خوفزدہ نہ ہوتی تو اس کے پیر چاٹنے سے ضرور سرور بھری کیفیت محسوس کرتی۔ یہ احساس تھوڑی دیر کا تھا، پھر معدوم ہو گیا۔ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی ہانیہ یونیورسٹی میں نہ دکھائی دی تو سب سے زیادہ تشویش مزمل کو ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ کیفیٹیریا میں پہنچ گیا تھا جہاں ناز اپنی دوستوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کرسی کھسکا کر خود ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا ویٹر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کے لیے آئس کریم اور میرے لیے کولڈ ڈرنک، مزمل نے آرڈر دیا۔ ارے بھائی اتنا تکلف، مہوش نے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ بولا، ہانیہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بات سن کر ناز کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں اس کے گھر گئی تھی مگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کسی کی قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر؟ بات یہ ہے کہ اس کے ابو نے رشتہ پسند کیا ہے اور ہانیہ بھائی آپ سے پیار کرتی ہے، مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھے گی اور ان کی پسند کو ترجیح دے گی۔ اس کی بات سن کر مزمل کا چہرہ سا اتر گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے مدھم آواز میں کہا، اور میرا کیا؟ بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں نے آنٹی سے بات کی تھی، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ۔ مزمل جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی وقت ویٹر مطلوبہ آرڈر لے کر آ گیا تھا۔ ہانیہ اس رشتے سے خوش ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ نہیں، وہ میری اچھی دوست ہے اور میں اس کی عادتوں سے واقف ہوں، وہ کبھی بھی اپنے والدین سے انحراف نہیں کرے گی، ناز نے جواب دیا۔ وہ کوئی گائے بیل نہیں کہ کسی بھی کھونٹے سے باندھ دی جائے، مزمل نے قدرے غصے سے کہا۔ اسی کا نام مشرقی لڑکی ہے، مزمل کی بات کا جواب سندل نے دیا تھا۔ مشرقی لڑکی مر تو جائے گی لیکن والدین سے آگے نہیں بھاگے گی، چاہے زمانہ کتنا بھی ترقی کر لے، مہوش نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر مزمل تڑپ اٹھا اور پھر قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، ناز جب تم اس کے گھر جاؤ نا، اس کو صرف اتنا کہنا، اگر تمہاری بارات اور میرا جنازہ دونوں ساتھ ہی اٹھیں گے لیکن دھوم سے۔ مزمل کا یہ جملہ روحان کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ چونک پڑا اور پھر دوسرے ہی پل اس کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ روحان اور عادل ان کے بالکل برابر والی میز پر ہی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنی ہی دھن میں مگن تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ساری باتیں روحان سن رہا ہے۔ عادل کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ عادل نے تشویش سے پوچھا۔ محبت کا اور کیا، تم نے ان کی باتوں سے اندازہ نہیں لگایا؟ روحان نے مسکرا کر کہا۔ اچانک ان کے کان پھر ان کی باتوں پر لگ گئے۔ ناز کہہ رہی تھی، بھائی ایسا مت کہیں، آپ نا امیدی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بار اس سے ملا دو پلیز، بس ایک بار۔ مزمل کی آواز ابھری، مزمل کا لہجہ نم آلود تھا۔ اچھا بھائی میں کچھ کرتی ہوں۔ عین اسی وقت روحان اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ چلو عادل اپن چلتے ہیں۔ کہاں؟ سیر پر، اور کہاں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ دوسرے پل کانپ گیا کیونکہ روحان کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی جھلک رہی تھی۔